الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 13 ہے۔ باب نکاح الصغار یزوجہن الآباء، کہ والد چھوٹی بچی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 2 روایات نقل کی ہیں، لیکن مسئلہ سمجھ لیں کہ والد بلوغت سے قبل اپنی بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے۔ ہاں، جہاں پر نکاح کر دیا گیا، اگر بلوغت کے بعد جب رخصتی ہو تو پھر اگر وہ لڑکی اس کو ناپسند کرتی ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو وہ فسخ کر سکتی ہے، جیسا کہ پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ سن کر آ چکے ہیں۔ تو آئیے احادیث مبارکہ ہم سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1876، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی۔ یعنی جب نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ کا نکاح کیا گیا، اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال تھی۔ ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنو حارث بن خزرج کے محلے میں ٹھہرے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے بخار آیا تو میرے سر کے بال جھڑ گئے، حتیٰ کہ کندھوں تک لٹکتے ہوئے تھوڑے سے بال رہ گئے۔ ایک دن میں جھولا جھول رہی تھی، میرے ساتھ چند سہیلیاں بھی تھیں کہ میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ میں ان کے پاس آ گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے تک لے آئیں۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں میرا سانس کچھ ٹھیک ہو گیا۔ امی جان نے پانی لے کر میرا سر منہ دھویا، پھر مجھے گھر کے اندر لے گئیں۔ دیکھا تو گھر میں چند انصاری خواتین موجود تھیں۔ انہوں نے کہا علی الخیر والبرکت وعلی خیر طائر، کہ خیر و برکت کے ساتھ آؤ، تمہاری قسمت اچھی ہو۔ تو امی جان نے مجھے ان خواتین کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میری حالت کو درست کیا، کنگھی وغیرہ یعنی کہ مجھے زیب و زینت اختیار کروا کے دلہن جس طرح تیار ہوتی ہے اس طرح تیار کیا۔ مجھے تبھی پتہ چلا جب چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور خواتین نے مجھے آپ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ اب یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہیں اور ان کا نکاح کر دیا گیا 6 سال کی عمر کے اندر۔ 6 سال کی عمر کے اندر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمبر 1 نکاح ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اگر یہ اسلام کے اندر درست نہ ہوتا، لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی، تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو پسند نہ کرتے۔ نمبر 2، اس نکاح کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی راضی تھی، خوش تھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی اس وقت وہ بلوغت کو پہنچ چکی تھی، یعنی نابالغ بچی کا نکاح کرنا درست ہے۔ اور قرآن کریم سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4 کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ، اور وہ عورتیں جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچی، یعنی ان کی بھی عدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو یہ واضح دلیل ہے، نص ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح کرنا درست ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے علاقہ جات ہیں جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی اس بات معاملے میں بڑی سختی کی جاتی ہے کہ جب تک 18 سال کی نہ ہو شادی نہ کی جائے۔ نہیں، یہ دین اسلام کے خلاف معاملہ ہے۔ اسلام نے نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی۔ بلوغت یہ ایک سمجھیں شرط آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، ایک نکاح کے لیے وقت کہہ سکتے ہیں کہ بلوغت ہو تو پھر اس کے بعد نکاح کیا جائے۔ تو بلوغت جب پہنچ جاتی ہے، 18 سال سے پہلے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی کی گئی، اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 9 سال تھی۔ اب بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح پر اعتراضات کرتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اشکال کیے جاتے ہیں۔ اور پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، چند مہینے قبل جب مارچ نکالا گیا اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت انہوں نے ایک بینر یہ بھی لگایا کہ میں چھوٹی بچی تھی، میرے ساتھ زیادتی کر دی گئی، اور اس کی آواز آج بھی ممبر و محراب پر بلند کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو اس نکاح کے ساتھ ناخوش ظاہر کیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ آپ کو ایک بوڑھا تصور کروا کے اور پھر گویا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر زیادتی کی۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ آج جب جو معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے رشتے آج ایسے نظر آ رہے ہیں، وہ لیبرز جو اپنے آپ کو دین سے بڑا دور سمجھتے تھے، لیکن آج چھوٹی لڑکیاں بڑے بڑے عمر کے افراد سے نکاح کر رہی ہیں۔ پیچھے سبب کیا ہے؟ مال و دولت ہے، جاہو حشمت ہے، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ تو بڑی عمر کی لڑکیاں چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو اب کوئی نہیں بولتا۔ تو یاد رکھیے اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح پر راضی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر جو تکلفات کیے جاتے ہیں یہ اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے علم ہو جانا تھا کہ جی میری آج رخصت ہے، لیکن ان کو کب پتہ لگا؟ وہ کھیل رہی تھی، اور کھیلتے کھیلتے والدہ نے آواز دی، بلایا، اور پھر اس کے بعد ان کو کیا نام ہے جو انصاری خواتین آئی تھیں انہوں نے تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلہن بنایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ اسلام کے اندر سادگی ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم نے نکاح کو، شادی کو اتنا مشکل ترین بنا دیا کہ جب تک ہمارے پاس ہزاروں افراد نہ آئیں، ہزاروں مہمان نہ آئیں، ہمارے گھر کے سارے افراد شامل نہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1877، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر 7 برس تھی۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ 6 برس، یہاں پر کیا ہے؟ 7 برس۔ لیکن صحیح ترین جو روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سیدہ عائشہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر 6 سال ہی تھی، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بلوغت سے قبل اگر والدین اپنی بچی کا وہ نکاح کہیں پر کر دیتے ہیں تو وہ نکاح درست ہے، وہ نکاح قابل قبول ہے۔ ہاں اگر لڑکی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے، تو پچھلے عنوانات کے تحت جو آپ نے پیچھے روایات سنی اس کے تحت پھر کیا ہے کہ وہ اس عورت کو اختیار دے دیا جائے گا وہ نکاح فسخ کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا